بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 22ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ آج ہم لوگ تفسیر 21ویں پارے کی سنیں گے، اور تراویح میں بھی آج الحمدللہ آج ہمارے 25 پارے ختم ہو گئے۔ 25 پارے مطلب ایسا ہے جو تراویح پڑھانے والے حافظ ہے ان کے لیے 25 پارے ختم ہو گئے، مطلب قرآن ختم ہو گیا، اس لیے کہ باقی کے جو 5 پارے رہتے وہ سب فجر کی نماز میں پڑھنے والی صورتیں رہتی، اس کے اندر وہ کوئی اتنا ٹینشن لینے والی بات نہیں رہتی۔ تو حافظوں کو ایسا لگتا اب 25 پارے ہو گئے تو ان کے سر پہ سے ایک پہاڑ اتر گیا، اب آگے کے پارے تو ایک دم آسان ہی ہے، ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سب وہی سورہ ہے اس کے اندر، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ہمارے گاؤں میں تو گوشت بیچنے والوں کو بھی یہ صورتیں یاد ہے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی تراویح پڑھا رہا تھا 1996 میں ہمارے یہاں کے مرکز میں، اور میرا پہلا سال تھا، تو مجھے سورہ فتح میں لقمے کی ضرورت پڑ گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کے آگے کا آنے ہی نہیں لگا۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ دہرایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک صاحب وہ گوشت کی دکان لگاتے تھے دن کے ٹائم میں، اور وہ پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے آگے کا لقمہ دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک۔ جیسی انہوں نے بولے پھر میری گاڑی آگے بڑھی۔ میں بولا یار کون قاری صاحب نے لقمہ دیے؟ پتہ چلا اپنے بستی کے ہی فلانے صاحب جو دن میں گوشت کی دکان لگاتے ہیں، ان کو بھی سورہ فتح پوری پکی یاد ہے۔ تو پہلے جو لوگ تھے بہت سارے حافظ عالم نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے معمول ہوتے تھے روزانہ بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کے، سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، اور والطور وکتاب مسطور، اسی طرح سے سورہ رحمان اور سورہ یاسین۔ تو یہ صورتیں جب آتی ہے تراویح میں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں کسی حافظ صاحب کی بجائے ہمارا کوئی گوشت والا یا باہر پھیری کی دکان لگانے والا لقمہ نہ دے دے بول کے۔ تو یہ آگے کی آسان صورتیں ہیں۔ تو 21ویں پارے میں اصل میں پہلی ہی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو قرآن تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ کیوں نمازوں کا اہتمام کرو؟ اس لیے کہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی ہے، اور نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ یعنی جتنے بھی اذکار ہے ان اذکار میں الاذکار اور ذکر اکبر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی آ گئی، اس کی تسبیح بھی آ گئی، اس کی تحمید بھی آ گئی، اس کی تکبیر بھی آ گئی۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے تلاوت کا حکم دیا ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ کس کا اہتمام کریں بھائی؟ تو اس لیے ہر مسلمان نے، اگر آپ نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا تھا، بڑی عمر میں سیکھنے کی فکر کرو، کوشش کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس سے پہلے ایک جگہ امامت کرتا تھا تو فجر کی نماز میں ہی پڑھاتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد میں نے ترتیب شروع کیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ 60 اور 70 سال کے بزرگ لوگ ماشاءاللہ انہوں نے الف با سے نورانی قاعدہ شروع کیا اور تجوید کے ساتھ میں اپنا قرآن انہوں نے شروع کیا، یعنی نورانی قاعدہ ختم کر کے۔ اور ایک بزرگ سینٹرل گورنمنٹ کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، وہ فجر کی نماز میں 5 کلومیٹر تک سائیکل پر آتے تھے اور قرآن پاک سیکھتے تھے۔
اور ماشاءاللہ وہ ابھی بھی ایک مرتبہ ایک شادی میں ملاقات ہو گئی تو میں کرسی ڈھونڈ رہا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، ارے مولانا بیٹھیے بیٹھیے، ارے میں بولا بزرگ آپ بیٹھو، ارے نہیں آپ بیٹھو، آپ ہمارے استاد ہے بولے۔ میں بولا کیسا کیا؟ بولے بھول گئے آپ، ہم نے تمہارے پاس نورانی قاعدہ پڑھے قرآن پاک، یعنی ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا قرآن صحیح کیے۔ تو ہم نے شرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ ان کو ہمیشہ اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں عالم تو ہوں لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں، تو انہوں نے 60 سال کی عمر کے بعد میں قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا۔ کتنے سال کے بعد بھائی؟ 60 سال کی عمر کے بعد میں، اور محنت کرتے کرتے الحمدللہ انتقال سے پہلے وہ حافظ قرآن بھی بن گئے۔ اللہ نے محروم کیا کیا؟ تو ہمارے اندر تڑپ ہونا چاہیے، لگن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے بڑوں میں سے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور پہلے زمانے میں حج کیسا ہوتا تھا؟ پانی کے جہاز سے جانے میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا، تو 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ لوگ رمضان سے پہلے ہی حج کے لیے نکلتے تھے، یعنی رمضان پورا ان کا پانی کے جہاز میں ہوتا تھا۔ حضرت جب نکلے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے، تو تراویح کون پڑھائیں گا؟ کوئی حافظ صاحب ہے؟ بولے حافظ قرآن تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، علم طرح سے پڑھیں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقت کا شیخ الحدیث جو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتا ہے، وہ علم طرح سے تراویح پڑھائے یا تراویح سنے، یہ اس کے لیے عار کی بات ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، تراویح ہوگی تو قرآن سے ہی ہوگی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خود روزانہ 1 پارہ یاد کرتے، صبح سے شام تک 1 پارہ ایک دن میں یاد کیا، اور وہی پارہ تراویح میں سنا دیا۔ تو کتنے مہینے میں حافظ بنے؟ 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن گئے۔ تو ایسے جذبے ہوا کرتے تھے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے قرآن کو صحیح پڑھنے کے، تجوید سے پڑھنے کے۔ ہم نے اپنے مسجد کے امام صاحب یا مؤذن صاحب جو حافظ قرآن ہیں، ان سے وقت لے کر، ایک وقت طے کر کے ان کے پاس قرآن سیکھنے کی فکر کوشش کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ آج محترم بزرگوں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہم کو حرام کمانے سے نہیں روک رہی ہے، ہماری نماز ہم کو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے نہیں روک رہی ہے، ہماری نماز ہم کو لوگوں کو دھوکہ دینے سے، لوگوں کی دکان کرائے سے کر کے بعد میں اس پہ قبضہ کرنے سے نہیں روک رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز ویسی نماز نہیں ہے۔ جیسا میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا، مجھے وہ بعد میں نام یاد آیا، وہ حضرت عیسام رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 30 سال سے ایسی نماز پڑھی تھی کہ حضرت بشر حافی نے کہا کہ مجھے پوری زندگی میں ویسی ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں ملی۔ تو ہم لوگ واقعات سنتے ہیں صحابہ کے زندگی کے، کہ صحابہ نے نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کیے۔ ہمارے مسئلے نماز کے ذریعے سے کیوں نہیں حل ہوتے؟ ہم کو کیوں بابا کے پاس جانا پڑتا؟ ہم کو کیوں تعویذ لانا پڑتا؟ ہم کو کیوں پڑیا لانا پڑتے؟ ہم کو کیوں پھلیتے لا کے روز مغرب کے بعد میں گھر میں جلانا پڑتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں کیا نہیں ہے؟ طاقت نہیں ہے، وزن نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز میں جان ہوتی تھی تو پھر صحابہ نے جب نماز کے ذریعے سے سارے مسائل حل کیے، مرے ہوئے جانور کو زندہ کر دیا، کائی کی برکت سے؟ نماز کی برکت سے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں راستہ بھول گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی تو شیر آیا سامنے، اے اللہ مجھے راستہ بتا، کیونکہ وہ زمانے میں نیویگیشن جو موبائل کے اندر ہوتا ہے سسٹم، وہ تو تھا نہیں وہ زمانے کے اندر بتانے والا۔ تو اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبری کے لیے ایک شیر بھیجا، اس کا کان پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور وہ شیر ان کو جنگل سے بستی تک لے کر آیا۔ کس کی طاقت تھی یہ؟ نماز کی طاقت۔ کتنی حدیثیں ہیں نماز پڑھنے سے گھر میں کی آٹے کی چکی آٹومیٹیکلی چلنے لگی، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں خیر و برکت کیسے دے دیا اور کیسے مسائل حل کیا۔ پھر ہماری نماز کیوں نہیں ہے؟ ہماری نماز بھی اگر ویسی پاورفل ہو جائے گی، یاد رکھو یہ صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں تھا،
قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے یہ. ہم بھی اگر آج صحیح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو بھی حل فرمائیں گا. تو نماز ہم صحیح کریں، درست کریں، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت ختم ہونے کے بعد میں پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. سورہ لقمان جو ہے اس میں نصیحتیں ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہے. حضرت لقمان کون تھے؟ یہ نبی تھے نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ایک اللہ کے بڑے بزرگ آدمی تھے، زاہد تھے، پھر بھی اللہ نے ان کے نام سے سورت نازل کی. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہ نصیحتیں اس کے اندر ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے زندگی میں کبھی بھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی بھی گناہ نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، چاہے ذات ہو یا صفات ہو، دونوں اعتبار سے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ شرک ہے. خالص یقین ہمارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہی ہے. اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہو پہاڑوں کے جیسا، تو جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو خود بخود ہم شرک سے بچیں گے. اور اگر اللہ کے علاوہ ہمارے دل میں اور کسی کی عظمت آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ڈرنے والی بات ہے. پھر اس کے آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹے نمازوں کا اہتمام کرنا. کس کا اہتمام کرنا؟ ہاں، نمازوں کا اہتمام کرنا. نماز کبھی بھی مت چھوڑنا. دیکھو باپ بیٹے کو نماز کی وصیت کر رہا ہے، بیٹے کو دکان پہ بیٹھنے کی وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے؟ نہیں. ہمارے زمانے میں باپ بیٹے کو کاروبار سنبھالنے کی نصیحت کرتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے، ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی کسی کی جان نہیں نکل رہی تو بولے چلو مدرسے کے بچے بھیجو سرانے کو بیٹھ کے یاسین پڑھنے کے لیے. اب گئے وہاں پہ سرانے پہ تو بولے ارے حضرت کے منہ میں سے آواز آ رہی، بلاؤ بلاؤ بیٹے کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ. بیٹا آیا، جی ابا کیا؟ بولے بیٹا وہ جو سنترے کا ملا ہے نا وہ چھوٹے کچھ دینا. دیکھو دنیا سے جا رہے حضرت، قبر کے اندر 99% لٹک گئے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو 1% جان اٹکے ہوئی ہے وہ قائمے ہیں، سنترے کے ملے کے اندر اٹکے ہوئی ہے. دیکھو بیٹا میں نے تم کو سب کو جو دینے کا دیا تھا وہ ملا، لیکن کس کو دینا؟ ہاں چھوٹے کو ہی دینا. یعنی دنیا میں جان اٹکی ہوئی ہے، دنیا سے جاتے ٹائم پہ بھی بیٹوں کو دنیا کی نصیحت. اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کس کی پابندی کرنا؟ نمازوں کی پابندی کرنا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. اس لیے چونکہ آج کا جو زمانہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. بے دینی کی جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ اگر ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں دیں گے، بری باتوں سے نہیں روکیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ بابا میں تو نمازی ہوں، میں نے تو مسجد کا کونا پکڑا ہوا ہے، میں تو تسبیح پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، وظیفے رگڑتا ہوں، سارے میرے اپنے اعمال ہو رہے ہیں، مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے. تو یاد رکھو یہ جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوں گی. کہاں پہ داخل ہوں گی؟ ہاں ہمارے گھروں میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امت کی فکر کی کیا؟ ہاں ہمارے گھروں میں. اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی بولنا چاہ رہا تھا، میں نے نہیں بولا لیکن آج میں بول دیتا ہوں. آپ لوگوں نے تسلیمہ نسرین کا نام سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ ہاں کون ہے وہ؟ ہڑپ سر میں مچھی کی ڈال لے کے بیٹھتی، ہاں رائٹر ہے نا، ایک بنگلہ دیش کی بہت بڑی رائٹر ہے. اس کے والد اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے. ایک عالم کے گھر میں وہ پیدا ہوئی، لیکن جب دین کی محنت نہیں ہوئی اور دین کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنایا گیا تو عالم کے گھر سے بھی الہاد کی تعلیم دینے والی پیدا ہوئی. کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے دین پہ مطمئن رہے کہ بابا میرے کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے، میں تو الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں، دین کی فکر کر رہا ہوں، میں اپنی تسبیح تلاوت کر رہا ہوں،
تو یاد رکھو ہمارے گھروں سے کون پیدا ہوں گے؟ ملحدین پیدا ہوں گے۔ تو عالم کے گھر سے وہ پیدا ہوئی جس نے آگے چل کے بڑے بڑے وقت کے اللہ والوں کے اور مسلمانوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا، خود دین کے خلاف حضور کی شان میں وہ گستاخیاں کر کے اس نے کتابیں لکھی۔ تو اس کے لیے ہم کو جو لقمان علیہ السلام نے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، آج کے زمانے میں لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے بولے کیا لگائے تم نے، مسلمانوں کچھ دین کی دعوت دے رہے، جاؤ نا جا کے غیروں کو جا کے اسلام سمجھاؤ، ان کو ایمان سکھاؤ۔ ارے میرے بھائی آج تم کو کیا معلوم ہے، مسلمانوں میں دین کی محنت نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اندر ہی اندر ملحد بنی ہوئی ہے، وہ اندر ہی اندر کافر اور مشرک بنی ہوئی ہے، معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ میں ایک جگہ پہ امامت کرتا تھا اور میری ترتیب تھی فجر کی نماز کے بعد روزانہ میں آنے والی ہر جماعت کو لے کے بیٹھتا تھا، میری ترتیب ہی تھی۔ جیسا میں ابھی رمضان کے مہینے میں مغرب کے فوراً بعد سے قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھتا ہوں عشاء تک، ایسے ہی اس زمانے میں میری ترتیب تھی، فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہوئی اور جو مسجد میں جماعت نظر آ رہی میں ان کو بلا کے ان سے اشراق تک بات کیا کرتا تھا۔ اب ایک جماعت آئی، میں نے بٹھایا ان کو، بات کرنے لگا میں، تو میں نے سمجھایا ان کو، دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے لیے قبول کیا اور محنت کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اب سب لوگ چلے گئے تو امیر صاحب اور ایک چاچا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر صاحب نے بولے مولانا یہ چاچا جو ہے نا بولے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہے آپ سے۔ میں بولا پوچھو نا چاچا کیا مسئلہ ہے؟ بولے کیسا ہے؟ بولے مولانا ابھی آپ نے جو بتائے کہ ہمارے وہ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے یاد آیا اور میں نے ایسے ہی رمضان میں تفسیر کے اندر زنا کے اور اس کے سارے احکام ایک دن پہلے بیان کیے تھے اور وہ جماعت بھی اس بیان کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے تفسیر میں بتائے زنا کے مسائل اور اس کے مسائل اور اس کے مسائل اور نکاح کے مسائل۔ بولے میرا مسئلہ ایسا ہے، میں گونڈی کا کام کرتا تھا اور میرے ہاتھ کے نیچے ایک مراٹھی کی عورت کام کرتی تھی۔ اب کام کرتے کرتے میں نے رکھ لیا بولے اس کو میرے گھر پہ۔ اب رکھنے کے بعد میں بچے بھی پیدا ہو گئے، اب میں نانا دادا بن گئے ہوا ہوں، شادی نہیں ہوئی بولے ہماری، چل رہی ہے گاڑی ویسی بغیر دعا کے۔ ابھی کیا کریں گے بولو؟ بولے یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گا یا نہیں کریں گا؟ نہیں، وہ تو بیچاری نماز پڑھتی روزہ رکھتی، وہ سب اس کا چھوڑ دی بولے، انہیں اب تو مسلمان ہے، انہیں سچی پکی دیندار ہے بولے ماشاءاللہ، اب تو انہیں وہ تمام چیزیں معلوم بھی نہیں۔ مگر وہ جو ایک جملہ آپ نے بولے کہ نکاح کے بارے میں، مگر ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا بولے۔ دیکھو ایک آدمی دادا بن گیا، نانا بن گیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اسلام کے اندر نکاح بھی ضروری ہے بول کے۔ تو آج امت کے اندر یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں؟ سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی مسلمانوں کی کہ آج مسلمانوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچنے کی وجہ سے، دین کی ان لوگوں کے ان کے گھروں تک جو ہے ہماری دعوت نہیں پہنچنے کی وجہ سے کفر کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ میرا ایک شاگرد لوکل ٹرین سے ایک جگہ پہ جا رہا تھا، وہ مجھے بتانے لگا واپس آنے کے بعد، بولے مولانا میں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد میں اس نے میرے سے بات چیت کیا، دوستی کیا اور اس کے بعد مجھے یہ سی ڈی دیا اور کہا کہ گھر پہ جا کے اس کو کمپیوٹر کے اوپر دیکھنا۔ میں نے آ کر دیکھا تو اس میں عیسائیت کی دعوت تھی اور مجھے انویٹیشن دیا گیا، باضابطہ وہ مجھے فون کر کے بار بار بلاتا ہے کہ سنڈے کو فلانی جگہ پہ آنا، لیکچر ہوگا، اس کے اندر ہم لوگ شرکت کریں۔ وجہ کیا بنی؟ ہماری دعوت ان کے گھروں تک نہیں گئی، اس لیے کس کی دعوت پہنچی بھائی؟ کفر کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو نادان مسلمان ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں میں کیوں محنت کی جائے، بے وقوف ہے وہ، کیونکہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اے سی میں بیٹھنے والے، اے سی گاڑیوں میں، یہ بیچارے کبھی آئے نہیں ہے، گلی کوچوں میں کبھی گئے نہیں، کبھی ان کا جھوپڑ پٹیوں سے واسطہ نہیں پڑا، کبھی گاؤں کھیڑوں میں نہیں گئی ہے، کبھی انہوں نے دیکھے ہی نہیں مسلمانوں کے حالات کہ وہ مسلمان آج بھی، اب آپ سوچو اتنا ہم کو دین نظر آ رہا ہے، ہمارے شہروں میں کروڑوں کی مسجدیں بن گئی، آج بھی آپ دیہاتوں میں جاؤ، بعض علاقے ایسے ہیں مسلمان آج بھی دھوتیاں وہاں پہ پہنتے۔ ایک جگہ میں جماعت کے نام لکھ رہا تھا تو میں نے لکھا، ایک نے لکھا لکھو میرا نام، بولے حاجی ہری، دوسرے نے بولا لکھو حاجی کشن،
ارے میں بولا حاجی ہری حاجی کشن یہ کیسا نام ہے؟ تو وہ جو ہمارے امیر صاحب تھے انہوں نے بولے مولوی صاحب یہ ابھی حاجی ہو گئے، حاجی ہری حاجی کشن لکھا رہے ہیں، پہلے یہ ہری سنگھ کشن سنگھ تھے۔ بولے ہاں یہ تبلیغ کی برکت ہے، جو انہوں نے اپنے آگے پیچھے کا سنگھ ختم کر کے کیا کیے، حاجی لگائے بولے نام کے آگے پیچھے۔ تو اس کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اب جب تم اچھی باتوں کا حکم دیں گے بری باتوں سے روکیں گے تو حالات آئیں گے، جب حالات آئے ان حالات پہ صبر کرو۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہاں صبر کرو، کرنا ہی پڑے گا، حالات آئیں گے۔ آپ جب اچھی باتوں کا حکم دیں گے بری باتوں سے روکیں گے نا، لوگ آپ کا موسٹ ویلکم نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ میں برا سلوک کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے اور آپ پہ تنقید کریں گے اور آپ سے حوالے مانگیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کیا یہ حدیث؟ اس کو نعرہ بنتے نہیں آتا بخاری کی حدیث ہونا بولتے اس کو، صبح ہگا تھا تو دھویا کیا برابر، بخاری کی حدیث کے حوالے مانگ رہا تو یہ آج کے ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ ہاں بخاری میں ہے کیا بولے کہیں گشت کرنا، بخاری میں ہے کیا کہیں پہ 6 نمبر کی بات کرنا، ان کو بخاری سے حوالے چاہیے۔ ارے پورا قرآن بھرے ہوا ہے 6 نمبر سے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، یہ بات الگ ہے، اس کے اوپر بات کرے تو 3 گھنٹے بات کر سکتے اور دلائل سے ثابت کر سکتے۔ پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں کیا ہے، لیکن امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ حالات آئیں گے، تو قرآن میں پہلے ہی کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب ایسے حالات آئے اس کے اوپر کیا کرو بھائی، صبر کرو اور اپنا کام کرتے رہو۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں گے اللہ آپ کے ذریعے سے علاقوں کو سرسبز و شاداب کرے گا۔ کس کو سرسبز و شاداب کرے گا بھائی؟ ہاں علاقے کھڑے ہوں گے آپ کی محنتوں سے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی اپنی اولادوں کو دین کی نصیحتیں کرنے والا بنائے اور اولادوں کے بھی دین کی فکر کرنے والا بنائے کہ بھائی میرا بیٹا بھلے ہی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، پروفیسر بنے، تاجر بنے، جو چاہے بنے، لیکن ساتھ میں کیا بنے، دیندار بھی بنے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔